السلام علیکم فرینڈز. آج پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے. پریویس لیکچر آپ کو میں نے انٹروڈکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا. پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کہاں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیکچر میں آپ کو میں جو تھیوریز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی اور اپروچز, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے. تو دیکھیں, پبلک ایڈمنسٹریشن کے کچھ تھیوریز اور کچھ اپروچز ہیں. تو اس لیکچر 3 میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کلاسیکل اور کنٹمپریری تھیوریز میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کلاسیکل تھیوریز ہیں جو پہلے جیسے پبلک ایڈمنسٹریشن شروع ہوا اس زمانے سے کچھ آتھرز تھے, کچھ پبلک ایڈمنسٹریشن کے سائنٹسٹ تھے. ٹھیک ہے, کچھ فالوورز تھے, انہوں نے کچھ تھیوریز پیش کی تھیں. اور آج جیسے جیسے زمانہ جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو اس لیے ہمارے پاس کچھ کنٹمپریری تھیوریز بھی ہیں. تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں, پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو ہم دو اسکول آف تھاٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہمارے پاس ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے کنٹمپریری تھاٹ. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں, دو قسم کی اپروچز ہیں, تھیوریز ہیں جن میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو نمبر 1 جو ہے وہ آپ دیکھیں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے, اور نمبر 2 جو ہے وہ کنٹمپریری تھاٹ. ابھی جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے پہلی جو تھیوری آتی ہے وہ ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بیوروکریٹک ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا بات کریں گے. اس کے بعد جو کنٹمپریری تھاٹ ہے اس کے اندر پھر اگین ہمارے پاس دو اپروچز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے ہیومن ریلیشن اپروچ اور سیکنڈ ہے بیہیویئرل اپروچ. اس کے علاوہ بھی اور کئی زیادہ ہیں, لیکن ہم لوگ اپنے لیکچر میں اور اپنے کورس میں ان 4 تھاٹس کی یا 4 اپروچز کی بات کریں گے, کیونکہ سلیبس کے حوالے سے ہمارے پاس یہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر اوقات پیپرز میں انہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. صحیح ہے, تو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ ہے اور بیوروکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے, اور کنٹمپریری تھاٹس میں آپ کے پاس ہیومن ریلیشن ہے اور بیہیویئرل اپروچ ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا. تو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ جاتے ہیں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں ہمارے پاس جو آتھرز ہیں جو زیادہ اہم ہیں وہ ہم لوگ ایف ڈبلیو ٹیلر, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پیپر میں اکثر اوقات اس کا کوشچن آ جاتا ہے, اور اس نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. ابھی جو پچھلی سلائیڈ میں آپ کو میں نے بتائی ہے, سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب جو ٹیلر تھا وہ کون تھا, اس نے کیا کیا تھا. تو دیکھیں اس کا پورا نام تھا فریڈرک ونسلو ٹیلر. ٹھیک ہے, اور اس کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے. صحیح ہے, اس کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہتے ہیں. اب یہ جو تھا یہ امریکن ایک کمپنی تھی, اس کا نام تھا مڈ ویل اسٹیل کمپنی, یو ایس اے میں. ٹھیک ہے, تو میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سوری, یہاں پر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں MID. ٹھیک ہے, MIDVALE. ٹھیک ہے, مڈ ویل اسٹیل کمپنی تھی یو ایس اے کی. ٹھیک ہے, یہ اس میں ایز اے مشین آپریٹر کام کرتا تھا. یہ جو ٹیلر تھا یہ اس میں ایز اے مشین آپریٹر کام کرتا. اب اس نے کیا آبزرو کیا, جب یہ کام کرتا تھا وہاں پر, تو وہ جو اسٹیل کمپنی تھی اس میں کول اور آئرن اورز جو تھے اس کی ان لوڈنگ کی جاتی تھی, اور جو وہاں پر ورکرز تھے وہ جو ان لوڈنگ کرتے تھے تو شاولز کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, اردو میں اس کو ہم بیلچا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ شاول وہ یوز کیا کرتے تھے جو وہاں پر ورکرز تھے. تو اس ٹیلر نے وہاں پر ایک چیز آبزرو کی, اور اس نے یہ آبزرو کیا کہ جو شاول یہ لوگ یوز کرتے ہیں ورکرز, ٹھیک ہے, تو وہ جو کوئلہ ہے اس شاول سے وہ 3.75 پاؤنڈز کوئلہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ آئرن کو شاول کرتے تھے تو وہ صرف 38 پاؤنڈز اٹھاتے تھے. مطلب ہے کہ جو آئرن اور ہے وہ 38 پاؤنڈ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے ورکر سے, اور جو کوئلہ ہے وہ 3.75 پاؤنڈز اٹھایا جاتا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا, اسے یہ چیز بڑی عجیب سی لگی کہ شاول جو ہے وہ سیم ہے اور ڈفرینٹ اور جو ہے مطلب آئرن اور کول کے, تو اتنا زیادہ جو وزن کا فرق ہے وہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے. ٹھیک ہے,
تو اس نے یہ سوچا کہ رائٹ لوڈ جو ہے وہ کون سا ہے، مطلب 38 پاؤنڈ کا جو لوڈ ہے وہ ٹھیک ہے یا جو 3.75 کا لوڈ ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا، اس نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ پرابلم جو ہے ہمارے پاس کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر جب اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو اس نے اپنے کچھ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کیا اور خود جو ہے سوچنا شروع کر دیا تاکہ اس کو جو ہے رائٹ آؤٹ پٹ کے بارے میں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، کہ اوریجنل جو لوڈ ہے، اصل جو لوڈ ہے وہ کون سا ہے. صحیح ہے. یہ اکثر اوقات آپ کے پاس کویشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری جو ہے ایف ڈبلیو ٹیلر وہ کیا ہے، یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹیلر کا جو شاول ایکسپیریمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ لکھیں کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرح سے یہ کویشچن آپ کے سامنے آ سکتا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز دو طریقے سے پوچھی جا سکتی ہے، ایف ڈبلیو ٹیلر کا ایکسپیریمنٹ یا شاول ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب اس نے جب ایکسپیریمنٹ کیا تو اس کے سامنے ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ رزلٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دا سائز اینڈ شیپ آف شاول میک ڈفرینس. ٹھیک ہے، جو بیلچا ہوتا ہے، جو شاول جو ورکرز یوز کر رہے ہیں، اس کا جو سائز ہے اور اس کا جو شیپ ہے اس سے بڑا ڈفرینس جو ہے وہ اس سے بڑا واضح فرق اس کو دکھائی دیا. ٹھیک ہے، اگر نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں، آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے کچھ مطلب شاول آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، 3 4 5 مطلب جو آپ کو میں نشان دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ آف شاولز ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہم اس شاول کو یوز کریں، اس سے تھوڑی کوانٹٹی جو ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے. اور اس کے برعکس اگر اس شاول کو ہم یوز کریں، اس سے یہ 5th نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی نسبت زیادہ لوڈ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو 3rd آپ کو شاول نظر آ رہا ہے اس سے آپ بڑا نارمل کوانٹٹی کا لوڈ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ دا شیپ آف شاول جو ہے وہ بڑا ڈفرینس جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو بندہ لانگ ہینڈل یوز کر رہا ہے شاول کا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہینڈل لانگ ہوگا، یہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹلی اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس شارٹ ہینڈل کا شاول ہے تو اس سے جو آپ ہیں وہ مختلف مطلب ہے کہ ڈفرینٹ لوڈ اٹھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ اس آدمی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک گڑھے کے اندر یا ایک کھڈے کے اندر سے شاول یوز کر رہا ہے، اور اس نے جو شارٹ ہینڈل کا شاول ہے وہ لیا ہوا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کسی گڑھے کے اندر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لانگ ہینڈل کا شاول یوز کریں گے تو اس شاول کو ایک تو باہر نکالنا مشکل ہوگا، دوسرا آپ کو جو ہے وہ اس کو گھمانے میں بھی بڑی دقت پیش آ سکتی ہے. تو اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ لانگ ہینڈل کا شاول یوز کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کھڈے یا گڑھے کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ شارٹ ہینڈل یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ شاول ایکسپیریمنٹ جو ٹیلر نے جو ہے پرفارم کیا. ٹھیک ہے، پر مطلب ہے کہ اس نے ورکرز کو مختلف طریقے سے اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کروایا اس نے جو وہاں پر ورکرز تھے. ٹھیک ہے، اچھا، تو جو ورکرز اس نے لیے تھے ٹیلر نے اپنی کمپنی میں کام کرنے کے لیے، مطلب جن سے اس نے کام کروایا تھا، وہ اس کمپنی کے بڑے بہترین ورکرز مانے جاتے تھے اور بڑے مطلب آنےسٹ ورکرز مانے جاتے تھے. وہ اس لیے تاکہ وہ چیٹنگ نہ کریں. اس نے ان 2 بندوں کو جو ہے وہ کہا کہ آپ نے جو میں آپ کو کہوں گا آپ نے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں ڈبل ویجز دوں گا، مطلب پر ڈے کے لحاظ سے آپ کو ڈبل ویجز دوں گا، کیونکہ اس نے اپنا ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا تھا. اس لیے اس نے نا ان 2 بندوں کو کہا کہ آپ اپنا جو ہے وہ کام کریں تو آپ کو میں ڈبل ویجز دوں گا، اور جیسے میں کہوں گا آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آخر میں انہوں نے پورا دن کام کیا، اور دن کے آخر پہ جو ٹیلر تھے انہوں نے ان سے نا کچھ کویسچنز کیے، اور ان کویسچنز کی بنیاد پر اس نے پھر اپنا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کے ریزلٹ جو ہے وہ بنائے. اچھا جی، تو اس نے جو کویسچنز کیے نا، پہلا کویسچن اس نے یہ کیا کہ واٹ واز دا نمبر آف شاول فل ان اے ڈے بائی ایچ ورکر. مطلب ہے کہ کس ورکر نے یہ پورے دن میں جب اس نے کام کیا تو اس نے کتنے شاول جو ہے وہ اٹھائے، مطلب دا نمبر آف شاولز دیٹ ہی ہیز پرفارمڈ ان دا ہول ڈے. ٹھیک ہے، کتنے شاول جو تھے، نمبر آف شاولز وہ بتائے، وہ اس نے نوٹ کیا. اور اسی طرح دوسرا بندہ جو تھا اس نے کتنے شاول جو ہے وہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ جو کویسچن تھا اس نے یہ کویسچن کیا کہ دا ویٹ آف لوڈ ان دا شاول. مطلب ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ کتنا جو ویٹ تھا
وہ ان دونوں ورکرز نے اٹھایا، ایچ شاول، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا پرفارم ہونے کے بعد اس سے ٹیلر کو جو رزلٹ ملے، ٹھیک ہے، وہ رزلٹ یہ تھے کہ اگر ڈفرینٹ کائنڈ آف شاولز یوز کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو جو ورکر ہے وہ 21.5 پاؤنڈ سے لے کر 38 پاؤنڈ کا ویٹ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. کتنے؟ 21.5 پاؤنڈ سے لے کر 38 پاؤنڈز تک کا ویٹ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے پہلے جو ہے وہ 3.75 تھا اور دوسری کا 38 تھا. تو اب اس نے جو رزلٹ دیے وہ تھا 21.5 اور 38 کے درمیان میں لوڈ جو ہے وہ ورکرز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا تھا؟ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو ورکرز ہیں انہیں آپ ٹرین کریں اور ان سے آپ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی کام کروائیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان ورکرز کو پہلے ٹرین کرنا ہے کہ اس کام کو پرفارم آپ نے کیسے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ان سے جو کام کروانا ہے وہ کام وہ کنسسٹنٹلی کریں اور آنیسٹلی کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا بات سامنے آئی؟ اس سے ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپریٹس ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی ٹولز ہیں، تو آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی ورک کر رہے ہیں، یا آپ کسی کمپنی کے رولر ہیں، کسی کمپنی کے باس ہیں اور آپ نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے اپنے ٹولز پر بڑا فوکس کرنا ہے. اور ٹولز آپ نے اس طرح کے دیکھنے ہیں کہ اس سے جو ورکر ہے وہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ آپ کو دے سکے. ٹھیک ہے، اس ایکسپیریمنٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جا سکے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ دیکھیں اس طرح کی بات کریں گے ٹیلر پہ تو آپ ایک ورڈ ذہن میں رکھیں، اینڈ دا ورڈ از پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے، اس نے جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ تھا پروڈکٹیوٹی، کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے جو ورکر کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جن سے کام کروانا ہے پروڈکٹیوٹی انکریز، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمپنی سب سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ پروڈکٹس بنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی وہ ایکسپیریمنٹ تھا، ٹھیک ہے، دا شاول ایکسپیریمنٹ جو ٹیلر نے پرفارم کیا. اور آج آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھیں آپ پیزا کھانے کے لیے پیزا ہٹ پہ جاتے ہیں، تو جب ان کے آپ ٹولز دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس قسم کے ٹولز بنائے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو ریزیڈیو ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور بڑی کوئکلی اور بڑے فاسٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنے ٹولز کی مدد سے بڑے اچھے کام پرفارم کرتے ہیں. نت نئے ٹولز جو ہیں وہ مختلف انسٹرومنٹ جو ہیں وہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے کام کو آسان کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ لیا جا سکے. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا ٹیلر ایکسپیریمنٹ. آپ یہ میں نے آپ کو جسٹ اوور ویو دیا، اگر اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں مزید آپ مختلف بکس کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز آتی ہے، اچھا یہ آپ کو میں اس کی ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کا جو رزلٹ تھا وہ نکالا. اس نے یہ کہا کہ دیر از اے سائنٹیفک وے آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ ہی کالڈ اٹ دا ون بیسٹ وے. ٹھیک ہے، جو ٹیلر تھا اس نے یہ کہا کہ ہر چیز کا، ہر کام کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس سائنٹیفک طریقے کو جو ہے اس نے کیا کہا، ون بیسٹ وے آف ڈوئنگ ایچ جاب. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی کام کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں. دیکھیں عام طور پر ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ. آپ اسمارٹ کام کیجیے، ہارڈ ورک آپ نہ کریں. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ اپنا دماغ زیادہ یوز کریں. ٹھیک ہے، آپ دماغ سے سوچیں، پلاننگ کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کام کو کس طرح بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور واٹ از دا بیسٹ وے ٹو پرفارم دس جاب. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھا کہ obtain harmony in group actions. آپ جو ہیں اپنے ورکر کو اس انداز سے ڈیوائڈ کریں یا کیٹیگرائز کریں تاکہ وہ اپنی ہارمنی میں کام کر سکیں اور آپ تمام ورکرز کو وہ ٹاسک دیں جس کے لیے وہ موزوں ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک ہارمنی پروڈیوس ہوگی. دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ ایک ایلیفینٹ کو اور ایک منکی کو دونوں کو اس طرح نہیں جان سکتے کہ دونوں میں سے فاسٹ جو ہے درخت پہ کون چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں کو اس طرح نہیں جج کر سکتے. تو سیم یہی چیز، آپ تمام ورکرز کو ایک طرح کام کرنے سے جج نہیں کر سکتے. سب لوگوں کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سب آپ کو ڈیفرنٹ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب کو ایک گروپ ایکشن، آپ ایک گروپ بنائیں اور پھر اس گروپ کو جو ہے وہ ٹاسک دیں اور تمام لوگ ہارمنی میں کام کریں تاکہ آپ کو بیسٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ مل سکے.
نیکسٹ وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچیونگ کوآپریشن آف ہیومن بینگ رادر دین کیوٹک انڈیویجولزم. انڈیویجولزم کا مطلب ہے کہ اکیلے اکیلے لوگ کام کریں، اور کوآپریشن کا یہ مطلب ہے کہ سب مل کر کام کریں. وہی والی بات ہے کہ آپ جب بھی ورکر سے کام کروائیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ورکر پہ سارا لوڈ ڈال دیں اور اسے کہ آپ مجھے بیسٹ آؤٹ پٹ دو، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کوآپریشن کریں، تمام جو ہیومن بینگز ہیں ان سے آپ جو ہے وہ کوآپریٹیولی کام لیں. اور کیوٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ بربادی، کیوٹک کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، کسی چیز کو ڈسٹرائی کر دینا. ٹھیک ہے، انڈیویجولزم جو ہے یہ آپ کے آؤٹ پٹ کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کوآپریشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے ورکنگ فار میکسیمم آؤٹ پٹ رادر دین ریسٹرکٹیڈ آؤٹ پٹ. پروڈکٹیوٹی، آپ کو دیکھیں پروڈکٹیوٹی کی میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی، آپ کا سب سے جو بڑا گول ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے، آپ نے میکسیمم آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ریسٹرکٹیڈ آؤٹ پٹ کو مطلب ہے کہ لمیٹڈ آؤٹ پٹ کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپنگ آل ورکرز ٹو دا فلسٹ ایکسٹینٹ فار دیئر اون اینڈ کمپنیز پروسپیرٹی. آپ نے تمام ورکرز کو جو ہے وہ یہ کام کرنے پہ کمپیل کرنا ہے کہ وہ ان میں جتنی ہمت ہے وہ اپنی فلسٹ ایکسٹینٹ تک کام کریں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے لیے بینیفیشیل ہو، ان کے لیے اور کمپنی دونوں کے لیے جو ہے بینیفیشیل ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ورکرز شوڈ بی کیئرفلی سلیکٹڈ. آپ جب بھی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ورکر میں سلیکٹ کرنے لگا ہوں کیا یہ میرے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو دس شوڈ بی the priorities of selection or gaining the fullest productivity from your workers. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اسی تھیوری مطلب ہے کہ سائنٹیفک مینجمنٹ میں ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہے دی تھیوری آف بیوروکریسی. ٹھیک ہے، یہ کلاسیکل ہم لوگ تھیوریز اور اپروچز پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھی سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری، ٹھیک ہے، WF ٹیلر کی، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں دی تھیوری آف بیوروکریسی. دی تھیوری آف بیوروکریسی جو ہے یہ میکس ویبر نے دی تھی، اور اس کا جو پیریڈ ہے 1864 سے لے کر 1920 تک ہے. اور میکس ویبر نے آپ کو جو تھیوری دی ہے دیٹ واز دی تھیوری آف بیوروکریسی. اب ہم تھیوری آف بیوروکریسی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں. اچھا جی، جو میکس ویبر تھا یہ اصل میں ایک لائر تھا، اور اس کو اسپیشل سوشل اسپیکٹس آف آرگنائزیشن جو ہے وہ بڑا اس کو پسند آیا، مطلب ہے کہ اس میں بڑا انٹرسٹڈ تھا وہ لائر، لیکن سوشل اسپیکٹس آف آرگنائزیشن مطلب ہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کے جو سوشل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں وہ بڑا انٹرسٹڈ تھا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جو فرسٹ ٹائم جو ورڈ تھا بیورو، آفس، ڈیسک، ٹھیک ہے، یہ اس نے یوز کیا تھا. اور یہ اس کو آپ سوشیالوجی میں بھی پڑھتے ہیں میکس ویبر کی جو تھیوریز ہیں. تو اس ٹائم جو دیکھیں 1864 سے لے کر 1920 تک اس کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں مارکیٹنگ جو ہے وہ بڑی بوم کر رہی تھی، مارکیٹ انڈسٹری اور انڈسٹریلائزیشن کا دور رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا تمام جو سائنٹسٹ تھے، زیادہ تر، تمام تو نہیں، زیادہ تر جو سائنٹسٹ تھے تو وہ انڈسٹریلسٹک سوچ رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بوم کیا جائے. صحیح ہے، تو میکس ویبر بھی ایک لائر تھا لیکن اس کو انٹرسٹ کس میں تھا؟ دا سوشل اسپیکٹس آف آرگنائزیشن. تو اس نے یہ کہا کہ اسپیسیفک کائنڈ آف آرگنائزیشن جو ہے ڈیسک، جس کو اس نے بیوروز کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مارکیٹ کی گروتھ میں جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کچھ کریکٹرسٹک دی ہے اپنی تھیوری آف بیوروکریسی کے جو آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس نے یہ کہا کہ جو بھی آرگنائزیشن ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کو آپ ایک پیرامڈ شیپ میں رکھیں. مطلب پیرامڈ شیپ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ ایک پیرامڈ شیپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ ایک ہیرارکی ہونی چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن میں. مطلب ہے کہ دیکھیں اگر یہ پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس پریزیڈنٹ کے بعد جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، پھر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد ایجنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں، ٹھیک ہے، کلرکس وغیرہ ہوتے ہیں، پھر بالکل نیچے آپ آئیں تو ورکرز اور جو بالکل کلاس 4 جو PNs وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ سارے ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک پیرامڈ شیپ میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے باس ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ اس کے مینیجرز ہوتے ہیں، اور اس مینیجر کے بعد جو تمام ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے کلرکس وغیرہ، اور پھر نیچے جو ہے وہ باقی تمام لیبر یا ورکر جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ جو تھیوری تھی ایکچولی ہائرارکل بیس تھیوری تھی، اور اس نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن میں جو ہائرارکل سٹرکچر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نے جو ہے وہ اپنی تھیوری آف بیوروکریسی کے جو ہے
کچھ جنرل کریکٹرسٹکس دیے تھے. وہ کریکٹرسٹکس کیا تھے جی؟ کہ ایک ہائرارکی آف اتھارٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہائرارکی آف اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد امپرسنالٹی ہونی چاہیے. پھر ریٹن رولز اینڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ پروموشن بیسڈ آن اچیومنٹ ہونی چاہیے. اسپیشلائز ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے اور ایفیشنسی ہونی چاہیے. اب یہ کیا چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا سا نا ہم لوگ سمجھتے ہیں تاکہ ایزیلی ہمیں سمجھ میں آ سکے. ٹھیک, نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو یہ ایک پکچر ہے نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. شاید یہ پکچر آپ کو صحیح نظر آ رہی ہو. اس کے آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ہے بیوروکریسی, ٹھیک ہے. اور بیوروکریسی میں کیا کہتا ہے کہ بیوروکریسی میں بیوروکریسی شوڈ ہیو, سب سے پہلے آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ہائرارکی ہونی چاہیے, ٹھیک. تو یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ دا اتھارٹی یا اتھارٹیکل ہائرارکی ہونی چاہیے. اور اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ہائرارکی میں آپ کو پتہ ہے دی پوزیشنز آرگنائزڈ ان ہائرارکی ود اے کلیئر چین آف کمانڈ, ٹھیک ہے. کہ جو بھی پوزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ہائرارکل پوزیشن, وہ ایک کلیئر چین آف کمانڈ. کمانڈ دیکھیں کون کرتا ہے؟ جو باس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑا عہدہ جس بھی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے. وہ کمانڈ کرتا ہے اپنے لوور آفیسرز کو. پھر وہ جو لوور آفیسرز ہوتے ہیں اپنے سے کچھ تھوڑے سے لوور آفیسرز یا مینیجرز کو کمانڈ کرتے ہیں. اور اس طرح ہر جو بندہ ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی ماتحت ہوتا ہے اور اس کو وہ کمانڈ کرتا جاتا ہے. سو اٹ گیوز یو اے ہائرارکی, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو چیز تھی وہ اس نے یہ کہا تھا, دیکھیں تو فارمل سلیکشن. اب فارمل سلیکشن کس چیز کی ہونی چاہیے؟ فارمل سلیکشن اس کی ہونی چاہیے, پیپل سلیکٹڈ فار جابس بیسڈ آن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن. دیکھیں اگر آپ ایک آئی ٹی پروفیشنل کو ہائر کرتے ہیں تو آپ آئی ٹی پروفیشنل سے کسی بھی ڈیسک کی یا کسی بھی میز کی صفائی تو نہیں کرا سکتے. ہر جاب کے لیے اس کے کوالیفائڈ پرسن کو آپ نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو آرگنائزیشن میں آئی ٹی کا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آئی ٹی انجینئر رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ بجٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم بی اے بی بی اے جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں یا جو مارکیٹنگ ہوتے ہیں, فائنینشیل جن کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, انہیں آپ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیکنیکل کام کے لیے آپ انجینئرس کو ہائر کرتے ہیں. سو دا پیپل سلیکٹڈ فار جاب بیسڈ آن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن, ٹھیک ہے. یہ ہوئی سلیکشن, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اس نے یہ کہا تھا فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے. مطلب ہے کہ دا سسٹم آف ریٹن رولز اینڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا تمام جو باس ہوتے ہیں کسی بھی بڑی آرگنائزیشن کے, وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے رولز اور اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا. تو رولز اور اصول جو ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اگر باس ہے تو اگر وہ اپنے تمام اصولوں پر قائم رہتا ہے تو اس کے جو ماتحت آفیسرز ہوں گے وہ سارے جو ہوں گے وہ بھی اپنے رولز اور اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو دیکھیں جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں دا فرسٹ تھنگ از یور گول اینڈ موٹو, دا آبجیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا گول یا آپ کا موٹو کیا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, ٹھیک ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دس شوڈ بی دی ریٹن فارم آف رولز اینڈ ریگولیشنز وچ شوڈ بی performed or which should be followed by all the employees of any organization, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور تمام عوام جو ہے بشمول جو سرکاری افسران ہیں وہ تمام جو ہے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے امپرسنالٹی. اب امپرسنالٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں امپرسنالٹی کا یہ مطلب ہے کہ دی یونیفارم اپلیکیشن آف رولز اینڈ کنٹرولز ناٹ اکارڈنگ ٹو پرسنالٹیز. دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑے عہدے پہ بندہ جو ہے وہ آپ نے ہائر کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک بہت بڑے عہدے پہ ہوں تو میرا دل میں جو آئے میں کرتا پھروں, ایسے نہیں ہوگا. امپرسنالٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. امپرسنالٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سفارشی طور پہ لوگ آ جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بھرتی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار مجھ سے کون پوچھے گا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یو ایز این امپلائی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھی اس آرگنائزیشن کا ایک امپلائی ہوں, میرے لیے کوئی خاص مراد یہاں پر نہیں ہے. مراد سے میرا یہ مقصد ہے کہ میرے لیے کوئی زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو باقیوں کے لیے نہ ہوں اور میرے لیے ہوں. مطلب آپ اپنی پرسنالٹی یا آپ اپنے عہدے کا غلط فائدہ جو ہے وہ نہ اٹھائیں. اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی. مطلب آپ کے اوپر بھی وہ تمام کی تمام رولز اور ریگولیشنز لاگو ہوتے ہیں جو باقیوں پہ لاگو ہوتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں امپرسنالٹی ہوگی تو وہ آرگنائزیشن پھر جو ہے وہ کامیاب ہے. اور اگر امپرسنالٹی نہیں ہے, پرسنالٹی ہے, مطلب سب چیزیں پرسنلی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, باس جو ہے وہ
اس نے کوئی مینیجر رکھا ہوا اور مینیجر اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے وہ لاگو کر رہا ہے، اپنے پسند کے لوگوں کو ریکروٹ کر رہا ہے، پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کو تباہ کر دیتی ہے. تو امپرسنالٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیریئر اورینٹیشن ہے. کیریئر اورینٹیشن کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی کمپنی میں یا آرگنائزیشن میں کوئی پوسٹ خالی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کیریئر، جیسے آپ کو پتہ ہے ویب سائٹس پر ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی اس نے اپنا کیریئرز کا پیج بنایا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ویکینسیز یا پوزیشنز خالی ہیں. جب اس کے اوپر ریکروٹنگ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو مینیجرز ہیں یا جو ریکروٹرز ہیں، جو ریکروٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو عملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر سی بات ہے بعض اوقات جو بڑے آرگنائزیشن اس میں باس نہیں ہوتا، تو مینیجرز عام طور پر ریکروٹنگ کرتے ہیں. تو وہ مینیجر اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ دے آر ناٹ دا اونر آف دس آرگنائزیشن، دے آر جسٹ ہیئر ٹو مینیج اینڈ دے آر جسٹ ہیئر ٹو پرفارم دا ریکروٹمنٹ پروسیس. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے پرسنالٹی کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے سب سے لاسٹ جو آپ کو میں نے چیز بتائی تھی وہ تھی دا ڈویژن آف لیبر. کہ دا ڈویژن آف لیبر کا یہ مطلب ہے کہ اسپیسیفک کام اسپیسیفک لوگوں کو دیا جائے. ٹھیک ہے، جو کام جس کام کے لیے جو بندہ زیادہ مناسب اور موزوں ہے وہ کام اسی بندے سے کروایا جائے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے. جو زیادہ ایکسپیرینس گین کر لیتا ہے اس کو آپ بڑے عہدے اوپر ٹرانسفر کریں. ٹھیک ہے، اس کو آپ پروموشن کریں. ٹھیک ہے، تو پروموٹ ہوتے ہوتے جیسے جیسے وہ ایکسپیرینس گین کرتا ہے تو اونچی پوزیشن کے اوپر وہ آتا جاتا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو ان دو تھیوریز کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا سکتے ہیں. اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ٹھیک ہے، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اور چیزیں بتاؤں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.